ہے شہر کون سا چوز کروں، یہ معاملات ہیں، یا کچھ ٹائم کے بعد اس طرف جائیں گے؟ میں نے بارہا سوچا اور کئی بار سوچا، لیکن یہ بڑا مشکل ہے میرے لیے، اس کے لیے وقت چاہیے، اور وقت میں کہاں سے لے کے آؤں؟ تھوڑا بہت وقت ملتا ہے تو کوشش کرتا ہوں بچوں کو دے دوں، اپنے بچوں، اچھا ان کی بھی تربیت کرنی ہے، ان کا بھی سوچنا ہے۔ اچھا، گھر میں کبھی پریشانی ہوئی مصروفیات کی وجہ سے؟ ہاں بالکل ہوتی ہے۔ ساری بات نہیں پوچھوں گا، نہیں ارے بھائی، وہ جہاں کھٹ نہ ہو تو محبت کہاں سے آئے گی؟ صحیح بات تو ہوتی ہے، اور میں میری بیوی کو جو ہے وہ میری زوجہ کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ بڑی کمپرومائز کرتی ہے، صحیح، اور میرے بچے کیسے بڑے ہو گئے کیا بات، مجھے پتہ نہیں چلا۔ صحیح۔ اچھا، پیغام سبا لائی، بڑے محبت سے انہوں نے کہا تھا کہ ایک لائن سنا دیں۔ اصل میں تمام سامعین سننے والے کو میں کہوں گا کہ وہ جب بھی نعت سنے تو بڑا توجہ سے سنے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ پڑھ دیتے ہیں پیغام صبا لائی ہے، ایسا نہیں، پیغام صبا لائی ہے، صبا جو ہے وہ پیغام لے کر آئی ہے۔ اور جو اکثر کہتے ہیں کہ یہ نعت سنا دیں کہ امداد کن امداد کن، تو نعت میں، منقبت میں، دعا میں، حمد میں، مناجات میں یہ سب کچھ فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ یوں کہہ دیں کہ وہ کلام سنا دیں تو سب اس میں آ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو وہ اس نے جو فون کیا تھا، شروع کے جو ہے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، سبحان اللہ، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان پناہ و ظفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ کیا بات ہے۔ اچھا اویس بھائی، دنیا میں کہاں کہاں گئے؟ دنیا میں کہاں کہاں نہیں گیا یہ پوچھ۔ اچھا، ماشاءاللہ، بس یہ کافی الحمدللہ دنیا دیکھی ہے۔ اچھا، یہ جو ایریا ہیں یورپ کے، افریقہ کے، یو کے، وہاں سب سے زیادہ آپ کو نعت کا شوق رکھنے والے لوگ کہاں نظر آئے؟ مجھے انگلینڈ میں، یورپ میں جو ہے، اور پھر اگر دیکھا جائے تو افریقہ میں کافی شوق، اور بالخصوص ساؤتھ افریقہ میں سمجھتے بھی ہیں، اڑے بہت زیادہ، یعنی کہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں، اور بڑا، یعنی کہ آپ یقین کریں گے کہ وہ وہاں پروگرام ہوتے ہیں سیٹرڈے اینڈ سنڈے، صحیح، تو وہ دور دراز سے پوری فیملی جو ہے نا وہ آتی ہیں، اور قریب کوئی ہٹ وغیرہ، کوئی موٹلز وغیرہ لیتے ہیں، وہیں رکتے ہیں پوری رات، اور پھر دوبارہ صبح پروگرام، تو بڑے شوق سے آتے ہیں، سنتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے محترم ناظرین، انتہائی معذرت، ہم نے ٹیلی فون کال کا سلسلہ اس لیے بند کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ بات ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ کلام سن سکے۔ میری تو بہت زیادہ خواہش ہے اور کئی سوالات میرے پاس ہیں، اگر اویس بھائی کو اور ٹائم دے سکیں گے حق ٹی وی کو تو ضرور ان سے بھی بات کریں گے۔ آپ سے انتہائی معذرت، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اتنی ٹیلی فونس کال ہیں، لیکن اگر ہم ٹیلی فون کالز لے لیں گے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، اور ہمیں سحری بھی کرنی ہے۔ آپ سحری کریں، بالکل کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو پروگرام جو ہے بالکل ہم تو آخر میں کسی نہ کسی طرح کر لیتے ہیں فوراً ہی، کم وقت میں بھی آپ تسلی سے سحری بھی کریں اور پروگرام بھی دیکھتے رہیں۔ ایک نعت تھی ادیب رائے پوری صاحب، بظاہر ایسا لگا فوراً ہی سننے والوں کو کہ اویس بھائی نے اس کو ایک سانس میں پڑھ لیا، عشق کے رنگ میں رکھ، جی اس کا ذرا کچھ سنا دیجیے۔ جی، میں وہ آپ کی اس خواہش کو پورا کروں گا، لیکن اس سے پہلے یعقوب کا فون تھا جو میرا کلاس فیلو تھا، انہوں نے فرمائش کی تھی، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں الحاج یوسف اشرفی کی لکھی ہوئی نعت پڑھوں، انہی کی طرز میں پڑھوں، کیونکہ رمضان شریف میں ان کا وصال ہوا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی ہی طرز میں وہ ان کا کلام پڑھوں۔ کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا،
مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا، جیوں میں جگہ تک پیوں آب زرقا، جیوں میں جہاں تک پیوں آب زرقا، مروں آب کو سر پلا دیجیے گا، مروں آب کو سر پلا دیجیے گا، اور مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا، مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا، نماز جنازہ پڑھا دیجیے گا، نماز جنازہ پڑھا دیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا۔ کیا بات، مجھے ایسا لگا کہ یہ پڑھتے ہوئے آپ کسی یاد میں کھو گئے۔ مجھے یاد آتے ہیں، میں کبھی کبھی محفل میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے، میں کبھی محفل میں جب اس رنگ میں چلے جاتا ہوں، جب مجھے یاد آتے ہیں تو میں بہت سارے کلام ان کے پڑھتا ہوں۔ اب ایک شعر میں اور پڑھوں گا۔ جی اب تو مدینہ مجھ کو پھر یاد آ رہا ہے، اب تو مدینہ مجھ کو پھر یاد آ رہا ہے، مجھ کو غم جدائی، مجھ کو غم جدائی ہر دم ستا رہا ہے، اب تو مدینہ مجھ کو پھر یاد آ رہا ہے، آ کر یہاں پڑا ہوں آقا مصیبتوں میں، آقا مصیبتوں میں، آ کر یہاں پڑا ہوں آقا مصیبتوں میں، آقا مصیبتوں میں، ہجر مدینہ خون کے آنسو رلا رہا ہے، ہجر مدینہ خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ صرف ہمارے پاس ہیں 15 منٹ اور ہمیں 10 منٹ پہلے ہمیں پروگرام کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اویس بھائی نے بھی سحری کرنی ہے، اسٹاف نے بھی کرنی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں اویس بھائی کہ ایک لائن عشق کے رنگ اور پھر آپ کے نئے البم سے پنجابی کلام کی ایک لائن
اور پھر جاتے جاتے کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں. اس طرح سے کریں کہ 6 منٹ 5 منٹ میں یہ سارے کام ہو جائیں.